آپ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر ہوتی رہی، لیکن تاخیر اس لیے ہوتی رہی کہ اس کے اندر مسلسل اصلاحات کا عمل بھی جاری رہا، ترامیم کا عمل جاری رہا، اور جب ایک چیز ہم طے کرتے تھے تو پھر یہ ایکسرسائز شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل کہاں سے آئیں گے۔ ایک یہ سنجیدہ جماعت کی بڑی ہی سنجیدہ کوشش تھی۔ کئی میٹنگز کے لیے ہماری قیادت نے وقت دیا، ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ بنیادی طور پر میں نے اور قیادت نے مل کے 32 کمیٹیاں، ذیلی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ میرے پاس ان کی طویل لسٹ ہے، لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور میاں صاحب نے بھی جانا ہے ایک جلسے پہ، اور شہباز صاحب نے بھی جانا ہے۔ لیکن ان 32 کمیٹیوں کی سربراہی میں جو ہمارے چیدہ شخصیات تھیں، میں ان کے نام ضرور لوں گا۔ اسحاق ڈار صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، خرم دستگیر صاحب تھے، پرویز رشید صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، سینیٹر اعظم رضی تارڑ صاحب تھے، پیر صابر شاہ تھے، جناب طارق فاطمی تھے، جناب اویس لغاری تھے، محترمہ نصرت صادق صاحبہ تھی، رانا مشہود تھے، کامران مائیکل تھے، بیرسٹر ظفر اللہ خان تھے، علی پرویز تھے، بشیر میمن تھے، جناب ریاض الحق جج تھے، شزا فاطمہ خواجہ تھیں، خواجہ سلمان رفیق تھے، بیرسٹر امجد ملک تھے جو اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے تھے، محترمہ مریم اورنگزیب۔ تو بہرحال اس منشور کی تیاری کے ہر مرحلے میں شروع سے آخر تک، ابتدا سے لے کے آج کی تقریب تک، جس سرگرمی سے اور جس محنت سے اور جس کاوش سے اور جس دلچسپی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان کمیٹیوں نے بڑی تفصیلی رپورٹیں ہمیں دی۔ میں انہیں ابھی احسن صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تھیسس لکھ کے بھیج دیے، بڑے بڑے مقالے لکھ کے بھیج دیے، اور میں نے یہ بھی تجویز بھی پیش کی کہ ان مقالوں کو بھی ہمیں کسی کتابی شکل میں ترتیب دے دینا چاہیے، جو ہمارے 5 سالوں میں کام آتے رہیں گے، ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام جیسے میں نے بتایا کہ مسلسل اس کے اندر ترامیم بھی ہوتی رہیں، اضافے بھی ہوتے رہے، اصلاحات بھی ہوتی رہیں، اور یہ عمل کل تک، بلکہ کل تک بھی نہیں، آج صبح تک جاری رہا، اور اس میں قائد مسلم لیگ نون خود دلچسپی لیتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جائزہ بھی لیتے رہے، کئی میٹنگز بھی انہوں نے بلائیں، صدر مسلم لیگ نون ان میں شریک ہوتے رہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹینسو قسم کی، بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ، جان ریزی کے ساتھ کی گئی ایک مشق تھی۔ یہ بڑا آسان تھا کہ 8-10 نکات لکھ کے میں کسی قائد کو دے دیتا اور وہ کسی جلسے میں پڑھ کے سنا دیتے اور کہتے کہ یہ منشور ہے، لیکن یہ واقعی منشور ہے، یہ ایک دستاویز ہے۔ اور اس دستاویز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کی کارکردگی کو بھی اپنے منشور کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر 2013 میں ہم نے یہ وعدے کیے تھے تو 2018 تک تمام خرابیوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، لاک ڈاؤنز کے باوجود، ہنگاموں کے باوجود ہم نے کیا کیا کام کیے، اور جو وعدے کیے تھے وہ کیا پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو وہ بھی ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر ساتھ ہم نے منسلک کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ حقیقت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی عجوبہ ہے، جس پہ ہم غور نہیں کرتے اور اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا ذکر ہوتا ہے، میں آپ کے پاس یہ دستاویز آ گئی ہے، نیٹ پہ بھی ڈالی جا رہی ہے، اور جو مریم وہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی، میرے سامنے تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ کو پہنچ جائیں گے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، اس طرف توجہ دلا رہا تھا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے اندر جو نوجوان آج 25 یا 30 سال کا ہو رہا ہے، اس نے ہر طرح کی حکومتیں دیکھ لی ہیں۔ اس نے مارشل لا کی حکومت دیکھ لی مشرف کی، اس نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ لی 5 سال کی، اس نے ہماری حکومت دیکھ لی 5 سال جو حقیقتاً 4 سال کی تھی، اس نے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لی 4 سال کی، اس نے نگران حکومتیں دیکھ لی، اس نے ایک مخلوط حکومت دیکھ لی۔
یہ 5-6 قسمیں ہیں حکومتوں کی جو آج کا نوجوان دیکھ چکا ہے. اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے. وہ سامنے اسکیچ بنا کے خاکے بنا کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہے. ماشاء اللہ کو چلے ہم نکال دیتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ایک پارٹی نے حکومت کی اس ملک کے اندر. اس نے کیا کیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2013 سے 2017 یا 2018 تک حکومت کی. اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2018 سے 2022 تک حکومت کی. اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ فیصلہ بڑا آسان ہے. نعروں، دعووں، کھوکھلی باتوں، الزامات، گالی گلوچ. میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ دینے کے لیے کنسیڈریشن صرف ہونی چاہیے یہ کہ جی پوچھا جائے کہ جناب یہ 5 سال ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ بتا دیں کہ آپ نے 5 بڑے بڑے کام کون سے کیے. پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ جناب 4 سال آپ رہے ہیں، آپ نے 4 بڑے بڑے کام کون سے کیے. ہم سے پوچھا جائے جی کہ میاں صاحب سے پوچھا جائے کہ 4 سال آپ نے گزارے ہیں، آپ نے بڑے بڑے کام کون سے کیے ہیں. یہ سوال ایک ریڑھی والے سے کیا جائے، ایک رکشے والے سے کیا جائے، ایک کریانہ فروش سے کیا جائے، وہ بھی بتا دے گا. وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا جی اچھا جی میں نے تو یاد نہیں ہے کہ پی 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 نے کی تاسیت تھے، میں نے تو پی ٹی آئی دی بھی کوئی گل یاد نہیں آ رہی. البتہ اے میٹرو جڑی ہے شہباز صاحب نے بنائی سی، اے سڑک اے جڑی موٹر وے ہے میاں صاحب نے بنائی سی، اے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی سی، روشنیاں میاں صاحب نے دیتیاں سن. اور جو انٹلیکچولز ہیں وہ کہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کو الوداع کہا تھا، سٹاک مارکیٹ کو کہاں لے کے گئے تھے، وائٹ پہ لے کے آئے تھے فاٹف کو جو بلیک میں جا رہی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی. مہنگائی جو آج 30-40 پر چلی گئی ہے اس کو 3 اور 4 پہ رکھا تھا. جسٹ یہ کارکردگی ہے جو ہمارے آنے والے منشور کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے آنے والے عہد کا ایک دیباچہ بھی ہے اور اس کا ایک نقشہ کار بھی ہے، اس کا آنے والے دنوں کا منظر نامہ بھی ہے. میاں صاحب اور شہباز صاحب نے جب بھی اور جہاں بھی ان کے 16 ماہ کی جو حکومت تھی، مخلوط حکومت جسے کہتے ہیں، اس کے کاموں میں اگر ہم جائیں تفصیل میں جائیں کہ ملک کی حالت کیا تھی اور کہاں سے یہ سنبھال کے کہاں لے کے آئے، وہ ایک بڑی تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن صرف ایک کام پہ اگر توجہ دی جائے جس کا کریڈٹ شہباز صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن کے کنویں کی جو میڈ پہ کھڑا تھا، جو ملک کنویں میں گرنے والا تھا، اس کو کنویں میں گرنے سے بچایا. دیوالیہ ہونے سے بچانا اگر کوئی اور کام نہیں بھی ہے تو 16 ماہی حکومت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو شاید ہم اس کی قدر و قیمت کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ہو جاتے تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس منشور، یہ ایک ڈیولپنگ پروسیس ہے ہمارا، یہ حتمی منشور اس لحاظ سے تو ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، لیکن یہ جاری رہے گا. آپ کے مشورے آتے رہیں گے، ہم خود جو محسوس کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، عوام نے اعتماد کیا، تو یہ منشور نشو و نما بھی پاتا رہے گا، پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم اضافہ بھی کرتے رہیں گے وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بہت شکریہ کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کا، ذیلی کمیٹیوں کے چیئرمین حضرات. بلال کیانی نے بہت کام کیا، اور جہاں تک مریم کا تعلق ہے، میں مریم اورنگزیب کا، ان کی خدمات اگر نہ ہوتی بطور سیکرٹری یا بطور کوآرڈینیٹر تو مجھے یقین ہے کہ میری مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا اور یہ آج کا لمحہ آنے میں شاید اور تاخیر ہو جاتی. بہت شکریہ.